اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا يمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ کوئی قصہ مختصر۔ ناظرین کرام، میں ہوں آپ کا میزبان حافظ غضنفر علی، پروگرام حب رمضان کے ساتھ حاضر خدمت آپ تمام احباب کا حب محمد کے سوشل پلیٹ فارم پر خیر مقدم ہے۔ ناظرین کرام، اسلام دین فطرت ہے، زندگی کے تمام شعبہ جات میں بہترین رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ انسان جن چیزوں کی محبت میں اللہ اور اس کی مخلوق سے دور ہو جاتا ہے، اللہ اور اس کی مخلوق سے بیگانہ ہو جاتا ہے، قرآن اور احادیث کی روشنی میں ان محبت والی چیزوں کو اللہ کی راہ میں قربان کر دینا انفاق فی سبیل اللہ ہے۔ ان چیزوں میں انسان کے عزیز رشتہ دار، اولاد، بیویاں، والدین اور وہ تمام مال و دولت شامل ہیں۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، وہ چیز جس سے تم سب سے زیادہ محبت کرتے ہو، جب تک وہ اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو گے نیکی حاصل نہ کر پاؤ گے، اور وہ چیز جو تم خرچ کرتے ہو اللہ خوب جانتا ہے۔ ناظرین کرام، ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ سب اللہ ہی کا تو دیا ہوا ہے، اور مالک کائنات، خالق کائنات اگر اپنی دی ہوئی نعمتوں میں سے کچھ لینا چاہے تو اسے کلی اختیار حاصل ہے۔ اور ویسے بھی اللہ رب العالمین انفاق فی سبیل اللہ کے بدلے میں، اپنی راہ میں خرچ کرنے کے بدلے میں اجر عظیم کا وعدہ بھی تو فرما رہا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومنوں صدقہ کرو، قیامت کے دن جب تم پہ سایہ نہ ہوگا تو صدقہ مومن پر سایہ ہوگا۔ ناظرین کرام، ماہ رمضان، ماہ صیام میں جہاں دیگر عبادات، نماز، روزہ، قیام، قرآن، تمام عبادات کا اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں محبوبیت کا درجہ بڑھ جاتا ہے، وہیں صدقہ اور خیرات کا درجہ بھی اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں بڑھ جاتا ہے۔ اس ماہ مقدس میں جہاں ایک نفل ایک فرض کے برابر پہنچ جاتا ہے اور ایک فرض 70 فرائض کے برابر پہنچ جاتا ہے، تو وہاں پر صدقہ و خیرات کا اجر کیا ہے؟ اور یہی وجہ ہے کہ اہل ایمان، اہل اسلام اپنی زکوٰۃ اور خیرات کے لیے اسی ماہ صیام، ماہ مقدس کا اہتمام کرتے ہیں، اسی ماہ مقدس کا انتخاب کرتے ہیں تاکہ رحمت الہی کا زیادہ سے زیادہ مصداق بن سکے۔ ناظرین کرام، آج کا عنوان صدقہ اور خیرات ہے۔ گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں نہایت علمی، ادبی، فکری گفتگو کرنے والے حضرت علامہ مفتی ڈاکٹر ایوب آزاد مجددی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور ان کے ساتھ موجود ہیں سادات رسول، ان کی محبت ہے کہ انہوں نے وقت دیا، میرے نہایت پسندیدہ ثناخوان رسول محترم سید انس شاہ صاحب سیدہ مجدو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ ناظرین کرام، گفتگو کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ آغاز ہی سے جانتے ہیں کہ صدقہ و خیرات کا معنی اور مفہوم کیا ہے۔ قرآن مجید، فرقان حمید میں اور احادیث مبارکہ میں صدقہ و خیرات کا اجر کیا بیان کیا گیا ہے، اس کا حکم کیا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، صدق اللہ العظیم۔ بھائی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کو اپنی راہ میں خرچ کرنے کا حکم دیا۔ فرمایا کہ جب میری راہ میں کوئی چیز خرچ کرو تو کوئی ایسی شے نہ خرچ کرو کہ جو تمہاری بھی ناپسندیدہ ہو، بلکہ جب میرے نام پر دینے کی بات آئے تو سب سے قیمتی، سب سے محبوب اور سب سے پسندیدہ چیز میرے نام پر خرچ کرو۔ بلکہ یہاں تک بتلایا گیا کہ تم اس وقت تک نیکی کا درجہ اور اس کا اجر نہیں پا سکتے جب تک کہ تم وہ نہ خرچ کر دو جس کو تم سب سے زیادہ محبوب جانتے ہو۔ اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے اپنی سب سے پسندیدہ چیز مانگی تھی۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مانگ لیا، اور پھر ایک وقت ایسا آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے ان کی جان بھی مانگ لی، ان کو نار نمرود میں کودنا پڑا۔
ایسا وقت بھی آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے ان کی بیوی بھی مانگ لی، اس بیوی کے ذریعے بھی آزمائش میں ڈالا گیا، جان کے ذریعے بھی ڈالا گیا، اور اولاد کے ذریعے بھی آزمائش میں ڈالا گیا۔ تو ہمارے لیے اس کے اندر سبق یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندے سے اگر اس کی کوئی چیز طلب کرتا ہے وہ بطور آزمائش ہوتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت انسان کو بتا دیا کہ جو اس سے محبت کا دعوے دار ہے اس کی محبت کا دم بھرتا ہے، تو جب اس کے نام پہ دینے کی باری آئے تو پھر اس کا دل پریشان نہیں ہونا چاہیے، دل گھبرانا نہیں چاہیے، دل ڈگمگانا نہیں چاہیے، بلکہ اللہ پر کامل یقین رکھتے ہوئے اس کے نام پر دینا چاہیے، اور اس پر خوش ہونا چاہیے، اور اس پر خوشی کا اظہار کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی وجہ سے فرمایا کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ تم اس وقت تک کامل نیکی نہیں پا سکتے کہ جب تک میری راہ میں تم وہ نہ خرچ کر دو جسے سب سے محبوب جانتے ہو۔ تو نبی رحمت شفیع معظم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقات و خیرات کرنے کی اہمیت بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے، کہ معنی یہ ہے کہ دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے۔ اور صدقہ دو طرح کا ہے، ایک صدقات وہ ہے کہ جو انسان نفلی صدقات ادا کرتا ہے، کسی کی ضرورت کو پورا کرتا ہے، اس کو نفلی صدقہ کہتے ہیں، نفلی خیرات کہتے ہیں۔ اور ایک صدقہ وہ ہے کہ جو آپ کے اوپر لازم ہے، جس کو صدقہ واجبہ کہتے ہیں، وہ زکوٰۃ کا صدقہ، اس کے احکامات الگ ہیں اور اس کے احکامات الگ ہیں، یہ اتنی بات ذہن میں رکھ لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت انسان سے اس کو مال عطا فرمانے کے بعد اس سے کسی چیز کا مطالبہ کیا، مطالبہ یہ کیا کہ بندے میں نے تجھے مال دیا، اب یہ مال تو میرے رستے پر دے۔ ارشاد ربانی ہوتا ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کہ کون ہے تم میں سے کہ جو اللہ کو قرض حسنا دے۔ تو بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ تو بے نیاز ہے، اسے کسی چیز کی ضرورت کوئی نہیں ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت انسان کی محبت کا امتحان لے رہا ہے کہ یہ اپنے مال سے کتنا پیار کرتا ہے، اس کو یہ مال جو اپنی اولاد کے لیے بچا کے رکھ رہا ہے، یہ اس کو اولاد کتنی عزیز ہے، اس کا مال کتنا عزیز ہے۔ حکم فرما رہا ہے کہ من ذا الذی یقرض اللہ، کون ہے تم میں سے کہ جو قرض حسنا دے اللہ کو، قرضا حسنا، اور اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ جو اللہ کو قرض حسنا دے دے، فرمایا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، کہ اللہ فرماتا ہے ہم اس کو اتنا دیں گے کہ اس کی سمجھ میں بھی نہیں آئے گا کہ کہاں سے آیا اور کتنا آیا۔ اور یہی نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک اور مقام پر ارشاد فرماتا ہے کہ جو مومنین ہیں، جو اہل ایمان ہیں، ان کی شان کیا ہے؟ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ جو اہل ایمان ہیں، وہ جو اللہ کے خاص بندے ہیں، وہ مال سے محبت نہیں کرتے، نہ اپنی جان سے محبت کرتے ہیں، وہ کبھی بھی اللہ کی محبت پر اپنی ذات کو اور اپنے مال کو غالب نہیں آنے دیتے۔ ان کی شان یہ ہے کہ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ انہوں نے اپنی جان کا اور مال کا سودا ہمارے ساتھ کر لیا ہے، کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ سودا کر لیا ہے کہ اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت عطا فرما دی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو اپنے راہ پر خرچ کرنے کی تعلیم کیوں دے رہا ہے، کیوں بار بار حکم فرما رہا ہے، کیوں بار بار تاکید کر رہا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کے اندر تفریق کو ختم کرنا چاہتا ہے، کہ اگر کہیں غریب ہے، اس کی کوئی ضرورت ہے، تو مالدار بندے کے دولت سے، سرمایہ سے اس کی ضرورت پوری ہو۔ اس کے لیے مالدار بندے کے لیے دولت اس لیے نہیں ہے، سرمایہ اس لیے نہیں ہے کہ وہ اس پر ڈاکہ ڈال کے بیٹھا رہے، اس پر مسلط ہو کے بیٹھا رہے، بلکہ اللہ نے اس پر غریب کا حق رکھ دیا۔ ناظرین کرام، صدقہ و خیرات کی قرآن مجید فرقان حمید میں اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں حکم ارشاد فرمایا، اس کے بارے میں ترغیب دلائی کہ اے مومنوں، صدقہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے، صدقہ مصیبتوں کو دور کر دیتا ہے، صدقہ گناہوں سے معافی کا ذریعہ ہے، صدقہ جہنم سے آزادی کا ذریعہ ہے۔ ناظرین کرام، گفتگو کا سلسلہ بھی جاری ہے بارگاہ مالک کائنات میں، بارگاہ خالق کائنات میں،
انبیاء مناجات پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ میں ملتمس ہوں قبلہ شاہ جی سے کہ بارگاہ لم یزل میں ہدیہ مناجات ہدیہ کلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ بہت شکریہ۔ وہی رب ہے جس نے تجھے کو رحمتاً کرم بنایا، وہی رب ہے جس نے تجھے کو رحمتاً کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستاں بتایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا، تم ہی حاکم بڑایا، تم ہی قاسم عطایا، تم ہی قاسم عطایا، تم ہی دافع بلایا، تم ہی شافع خطایا، تم ہی دافع بلایا، کوئی تم سا کون آیا، کوئی تم سا کون آیا، کوئی تم سا کون آیا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ شعر سماعت کیجیے گا۔ یہی بول سدرا والے چمن جہاں کے تھالے، یہی بولے سدرا والے چمن جہاں کے تھالے، سبھی میں نے چھان ڈالے، پر تیرے پائے گا نہ پایا، تجھے یک نے یک بنایا، تجھے یک نے یک بنایا، تجھے یک نے یک بنایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا، وہ کنواری پاک مریم، حضرت بیٹھے ہیں، سنیے اعلیٰ حضرت کا کلام ہوگا اور سنیے کیسی شان بیان کی۔ حضرت مریم علیہ السلام بھی پاک، اور پر سنیے جو بات کی ہے نا امام نے، کہتے ہیں وہ کنواری پاک مریم وہ نفخت فیہ کا دم، وہ کنواری پاک مریم وہ نفخت فیہ کا دم، ہے عجب نشان اعظم مگر آمینہ کا جایا، ارے وہی سب سے افضل آیا، وہی سب سے افضل آیا، وہی سب سے افضل آیا، تجھے حمد ہے خدایا، ارے اے خدا کے بندو کوئی میرے دل کو ڈھونڈو، ارے اے خدا کے بندو کوئی میرے دل کو ڈھونڈو، میرے پاس تھا
ابھی کیا ہوا خدایا، نہ کوئی گیا نہ آیا، نہ کوئی گیا نہ آیا، نہ کوئی گیا نہ آیا، تجھے حمد ہے خدایا، ہم نے رضا تیرے دل کا پتہ چلا بمشکل، ہمیں رضا تیرے دل کا پتہ چلا بمشکل، پتہ چل گیا پر بڑی مشکلوں سے، پتہ کہاں چلا؟ دیکھو امام کہتے گئے تیرے روضہ کے مقابل وہ ہمیں نظر تو آیا، پر یہ نہ پوچھ کیسا پایا، یہ نہ پوچھ کیسا پایا، یہ نہ پوچھ کیسا پایا، امام کچھ تو بتا دو کیسا پایا؟ امام کہتے گئے کبھی خندہ زیر لب گئے، کبھی گریہ ساری شب گئے، نہ سبب سمجھ میں آیا، نہ اسی نے کچھ بتایا، یہ نہ پوچھ کیسا پایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ ناظرین کرام، گفتگو کا سلسلہ دوبارہ شروع کرتے ہیں صدقہ و خیرات کا قرآن مجید فرقان حمید میں، اور پھر اس کے بعد احادیث مبارکہ میں حکم دیا گیا، صدقہ اور خیرات، اور پھر اس کے بعد زکوٰۃ کا بھی حکم دیا گیا۔ مفتی صاحب یہ بتائیے گا کہ کیا صدقہ اور خیرات اور یہ جو زکوٰۃ ہے یہ ایک ہی چیز ہے یا ان میں فرق ہے؟ اور پھر صدقہ اور زکوٰۃ کا رمضان شریف کے حوالے سے کیا حکم ہے، کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ صدقات و خیرات اور زکوٰۃ کی الگ الگ چیز ہے، کیونکہ صدقات دو طرح کے ہیں، ایک نافلہ اور واجبہ۔ جو صدقات نافلہ ہیں وہ کسی بھی وقت دیے جا سکتے ہیں اور وہ کوئی بھی بندہ دے سکتا ہے، جبکہ جو صدقات واجبہ یعنی زکوٰۃ ہے وہ صرف وہی دے گا جو شخص صاحب نصاب ہوگا۔ دوسری جو آپ نے بات کی، رمضان کے ساتھ صدقات و خیرات کا اور زکوٰۃ کا گہرا تعلق ہے، کیونکہ رمضان شریف میں اللہ تبارک و تعالیٰ اجر کو بڑھا دیتا ہے، تو اس واسطے ہر بندے کی خواہش ہوتی ہے کہ میرا اجر زیادہ لکھا جائے، مجھے زیادہ ثواب ملے، تو ثواب کی حرص کی وجہ سے اہل ایمان جو ہے نا رمضان المبارک میں صدقات و خیرات کرتے ہیں۔ اور پھر ایک حدیث پاک کے اندر ہمیں رمضان کے ساتھ صدقات و خیرات کا بڑا گہرا تعلق ملتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ روزہ یہ ڈھال ہے جہنم سے، کہ انسان کو جہنم سے روک لیتا ہے، اور فرمایا کہ اسی طرح سے صدقہ یہ گناہوں کو اسی طرح سے کھا جاتا ہے، ختم کر دیتا ہے جس طرح آگ لکڑیوں کو ختم کر دیتی ہے۔ جی سبحان اللہ۔ سب جس طرح سے آپ نے ذکر کیا کہ صدقات دو طرح کے ہیں، ایک صدقات نافلہ ہیں، ایک واجبہ ہیں، تو جو نافلہ یہ صدقہ خیرات اس میں آتا ہے، اور جو واجبہ ہیں وہ زکوٰۃ میں۔ تو زکوٰۃ جو نہیں دیتا اس پر تو گناہ لازم آئے گا نا، تو جو صاحب زکوٰۃ ہے وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، تو جو صدقہ خیرات ادا نہیں کرتا تو کیا اس پر بھی گناہ آئے گا یا نہیں آئے گا؟ اور دوسرا یہ کہ صدقہ خیرات ادا کرنے کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ یعنی آپ اپنے رشتہ دار دیکھیں یا اپنے دوست احباب کو دیں، یا وہ شخص جو آپ کو مسکین مانگتا ہوا راستے پر مل جائے اس کو دینا بہتر ہے؟ اس میں دو باتیں عرض کر دیتا ہوں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ صدقات و خیرات ہر اس شخص کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرنے کا حکم دیا کہ جو صاحب استطاعت ہے، کہ جس کے پاس کچھ ہے وہ اسے دے جس کے پاس کچھ نہیں، اور جو شخص مال و دولت اور اسباب اور وسائل ہوتے ہوئے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتا، ایسا شخص بخیل قرار پاتا ہے، اور شریعت اسلام میں بخیل کی مذمت کی گئی۔ جہاں تک تعلق ہے زکوٰۃ کا، تو زکوٰۃ صاحب نصاب پر
جب واجب ہو جائے اس کے بعد اگر وہ زکوٰۃ سے منہ پھیرتا ہے، زکوٰۃ نہیں ادا کرتا، تو یہ شریعت اسلام کی سراسر خلاف ورزی ہے، اور شریعت اسلام میں اس کی بھی مذمت کی گئی ہے۔ اب جہاں تک تعلق ہے کہ صدقات و خیرات کس کو دینا چاہیے، تو سب سے پہلے بھائی صدقات و خیرات کے لیے اپنے گھر سے آغاز کرنا چاہیے۔ ایک صحابی نے عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس جو ہے 1 درہم ہے، میں کہاں خرچ کروں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس کا مستحق تو خود ہی ہے، کہ تو اپنے آپ پر کر۔ پھر عرض کیا، رسول اللہ میرے پاس ایک اور ہے، تو فرمایا کہ اپنے گھر پہ خرچ کر، اپنی بیوی پہ خرچ کر۔ پھر عرض کیا، رسول اللہ میرے پاس اور ہے، فرمایا کہ اپنے رشتہ داروں میں خرچ کر۔ پھر عرض کیا، رسول اللہ میرے پاس ایک اور درہم ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تو اپنا حق، اپنی اہلیہ کا حق، اپنے رشتہ داروں کا حق ادا کر چکے، اب تیرے پاس جو چوتھا درہم ہے تو جہاں مناسب سمجھے وہاں خرچ کرے۔ ایک تو ہمیں ترتیب پتہ چل گئی کہ صدقہ، زکوٰۃ، اس کے سب سے مستحق کون لوگ ہیں۔ تو ہر بندہ جب صاحب حیثیت ہے، جو صاحب نصاب ہے یا صاحب حیثیت ہے، جب وہ خرچ کرے گا، اگر ہر بندہ اپنے گھر سے آغاز کرے گا تو میرے خیال سے یہ بہت خوبصورت ترتیب ہے، معاشرے سے اس طرح سے غربت کا خاتمہ ہو جائے گا اور ہر شخص تک اس کا حق پہنچ جائے گا۔ اچھا مفتی صاحب، جس طرح سے آپ نے ذکر کیا کہ وہ شخص جو صاحب استطاعت ہے وہ صدقہ و خیرات کرے، اب جس شخص کے پاس پیسے نہیں ہیں لیکن دوسری ضروریات زندگی کی چیزیں ہیں، تو کیا وہ پیسے دے گا صرف صدقے کے طور پر، یا دوسری چیزیں بھی دے سکتا ہے جو اس کے پاس موجود ہیں؟ اور پھر دوسرا یہ بھی بتائیے گا کہ صدقہ و خیرات کرنے کا بہتر طریقہ، یعنی آپ اعلانیہ دیں کسی کو صدقہ، یا چھپا کر خفیہ طور پر دینا بہتر؟ جو پہلی بات ہے اس میں یہ ہے کہ آپ صدقات و خیرات میں پیسے کے علاوہ دیگر چیزیں بھی دے سکتے ہیں۔ اب ایک شخص ہے، وہ کپڑے کا کاروبار کرتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ کسی بندے کے پاس لباس پہننے کے لیے نہیں ہے، اس کے بچوں کے پاس نہیں ہے، تو وہ کپڑا دے سکتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ وہ پیسہ دے۔ اسی طرح سے ایک بندہ کھانے پینے کا کام کرتا ہے، تو وہ اگر کسی کو اجناس کی مد میں کوئی چینی، چاول، آٹا، راشن دے دیتا ہے تو یہ اس کی ضرورت کو پورا کر دے گا۔ اصل صدقات و خیرات میں جو بنیادی چیز ہے وہ یہ ہے کہ ضرورت مند کی ضرورت پورا کرنا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت تک بندے کی مدد میں رہتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں رہتا ہے۔ اب جہاں تک تعلق ہے کہ صدقات و خیرات کو خفیہ کرنا چاہیے یا اعلانیہ کرنا چاہیے، تو شریعت اسلام ہمیں بتلاتی ہے کہ افضل صدقہ یہ ہے کہ انسان دائیں ہاتھ سے دے تو بائیں کو خبر نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، کہ اے اہل ایمان تم اپنے صدقات و خیرات کو احسان کے ساتھ اور دکھلاوے کے ساتھ برباد نہ کرو۔ تو جب آپ خفیہ کسی کی مدد کرتے ہیں، خاموش مدد کرتے ہیں، اس میں دکھلاوے کا عنصر نہیں ہوتا، تو وہ آپ ریاکاری سے بچ جاتے ہیں۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے قیامت کے دن بہت بڑا رئیس بندہ بلایا جائے گا کہ جس نے اپنی زندگی میں بڑی سخاوت کی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سامنے ساری نعمتیں رکھے گا اور فرمائے گا کہ یہ چیز تو جانتا ہے، اتنا مال تو نے دیکھا ہے؟ کہے گا ہاں یا اللہ، یہ سارا مال وہ ہے جو میں نے تیرے راستے پہ قربان کیا تھا، تیری راہ میں خرچ کیا تھا، غریب بندوں کی مدد کی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا تو جھوٹ بول رہا ہے۔ وہ بندہ کہے گا کہ یا اللہ میں جھوٹ کیسے بول رہا ہوں، میں نے غریبوں کی مدد تو کی تھی۔ اللہ فرمائے گا تو نے مدد اس لیے کی تھی کہ تجھے سخی کہا جائے، سو تجھے سخی کہہ دیا گیا، اس کا صلہ دنیا میں مل گیا، لہذا فرشتوں سے گھسیٹ کے دوزخ میں لے جاؤ۔ اسی طرح سے ایک عالم بلایا جائے گا، علم کے متعلق بھی اس سے پوچھا جائے گا کہ ہم نے تجھے علم دیا، تو نے علم کہاں یوٹیلائز کیا، علم کا صدقہ کیوں نہیں دیا؟ بھائی علم کا صدقہ تو یہ تھا نا کہ تو للہیت کے لیے، رضائے الہی کے لیے اس کی آگے تشہیر کرے۔ تو نے تو علم اس لیے سیکھا تھا کہ تیرے ساتھ علامہ فاہمہ لکھا جائے، تو وہ تجھے دنیا میں مل چکا، فرشتوں گھسیٹ کے اس کو دوزخ میں لے جاؤ۔ تو اب یہاں پر اصل جو بات ہے وہ ہے، آپ نے جب کسی کو خاموش طریقے سے کسی کی مدد کی، کسی کی خفیہ طریقے سے مدد کی کہ دوسرے کو، ساتھ والے کو پتہ نہ چلا، اس میں اجر زیادہ ہے کہ آپ نے اس کی عزت نفس بھی برقرار رکھی۔ ہاں یہ بات بھی ہے، اس کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ اگر کوئی بندہ ترغیب کے لیے کہ یار میں اس کو 10 بندوں کے سامنے دوں گا
تو لوگوں کے اندر صدقہ و خیرات کرنے کی ترغیب پیدا ہوگی، تو یہ ایک پہلو تو جائز ہے۔ لیکن اگر اس لیے کوئی خرچ کرے، کسی کو اس لیے دے کہ اس کے چرچے ہوں، اس کی ایڈورٹائزمنٹ ہو، اس کے ساتھ حاجی غازی سخی لکھا جائے، تو یہ نہایت سنگین قسم کا جرم ہے، اور اس کی سزا اتنی سخت ہے کہ جب جہنم میں پھینکا جائے گا تو اوندے منہ پھینکا جائے گا۔ تو اس واسطے صدقہ جب انسان کرے، جس کو اللہ تعالیٰ نے صاحب ثروت بنایا، مال اور اسباب کی فراوانی عطا فرمائی، تو اسے چاہیے کہ وہ خاموش طریقے سے صدقہ کرے۔ وہ دنیا میں کسی کی عزت نفس پر پردہ رکھے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اس کے عیبوں کی پردہ پوشی بھی فرمائے گا۔ جی بہت شکریہ مفتی صاحب۔ ناظرین کرام، صدقہ و خیرات کا جہاں قرآن مجید فرقان حمید کا حدیث مبارکہ میں حکم ہے، اس کی بشارت ہے، وہاں پر اس کی وعید بھی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جب لوگ دکھلاوے کے لیے، ریاکاری کے لیے، اپنے اسٹیٹس کو بڑھانے کے لیے صدقہ و خیرات کرتے ہیں تو یہ ان کے لیے اجر کی بجائے گناہ کا باعث بنتا ہے۔ ہم ڈبل گناہ کرتے ہیں، ایک تو اپنا اسٹیٹس بڑھانے کے لیے ریاکاری کا عنصر شامل کر لیتے ہیں، اور پھر جس شخص کو ہم صدقہ و خیرات دے رہے ہیں فوٹوز کے ذریعے اس کی دل آزاری بھی کرتے ہیں، اس کی عزت نفس کو بھی مجروح کرتے ہیں۔ تو ناظرین کرام، ہمیں ان گناہوں سے بچنا چاہیے اور صدقہ و خیرات خفیہ طور پر کرنا چاہیے۔ آخر میں بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ میں ملتمس ہوں سید محمد انس شاہ صاحب قادری سے کہ بارگاہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نذرانہ نعت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ مجھ پہ بھی چشم اے میرے آقا کرنا، مجھ پہ بھی چشم کرم، مجھ پہ بھی چشم کرم اے میرے آقا کرنا، مجھ پہ بھی چشم کرم اے کا تقاضا کرنا، حق تو میرا بھی ہے رحمت کا تقاضا کرنا، تو کسی کو بھی اٹھاتا نہیں اپنے در سے، تو کسی کو سوڑیا، تو کسی کو بھی اٹھاتا نہیں اپنے در سے، کہ تیری شان کے شایا نہیں ایسا کرنا۔ یہ دربار رسالت ہے، یہاں اپنوں کا کیا کہنا، یہاں سے ہاتھ خالی غیر بھی جایا نہیں کرتے، تو کسی کو بھی اٹھاتا نہیں اپنے در سے، کہ تیری شان کے شایا نہیں ایسا کرنا۔ آج لوگ مسلک کی بات کرتے ہیں، سنو صحابہ کا مسلک کیا تھا۔ فرماتے ہیں پیر صاحب، ان صحابہ کی خوشتوار نگاہوں کو سلام، ان صحابہ کی خوشتوار نگاہوں کو سلام، جن کا مسلک تھا طواف رخ زیبا
शहंशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके, अब काबे का काबा देखो। उन सहाबा की खुशगवार निगाहों को सलाम, जिनका मसलक था तवाफ़े रुख़े ज़ेबा करना चांद की तरह। जरा गौर तो कीजिएगा, मंजर तो जरा तसव्वुर में लाइए। पीर साहब कह रहे हैं चांद की तरह तेरे गिर्द वो तारों का हुजूम, वो तेरा हल्काए अस्हाब में बैठा करना ये तेरी शान है ऐ आमीना के दुर्रे यतीम। ये तेरी शान, ये तेरी शान है ऐ आमीना के दुर्रे यतीम। सारी उम्मत की शफाअत तने तन्हा करना। हजार जान फिदा नर्म नर्म पाँव से पुकार सुन के असीरों की दौड़ता होगा। किसी को लेके चलेंगे फिरिश्ते सूए जहीर, वो उनका रास्ता मुड़ मुड़ के देखता होगा। अजीज बच्चे को माँ जिस तरह तलाश करे, खुदा गवाह यही हाल आपका होगा। कहेंगे और नबी इस गफू इला गैरी, मेरे हुजूर के लब पर आना लहा होगा। ये तेरी शान है आमीना के दुर्रे यतीम। सारी उम्मत की शफाअत तने तन्हा करना। और मक्ते पे कलम तोड़ दिया। पीर साहब कहते हैं नफ्सा नफ्सी का आलम होगा, अंबिया भी कांपेंगे। रिवायत के अंदर आता है कि माँ अपने हाथ में गोद में दूध पीते बच्चे को आगे करके कि या अल्लाह तू इसको गर्क कर दे, हमें छोड़ दे। रब इतने जलाल के अंदर होगा। सुनो पीर साहब कहते हैं नफ्सा नफ्सी का आलम में उस मकाम पर मुझ पे महशर नसीरुल की नजर पड़ ही गई। मुझ पे महशर नसीर उनकी नजर पड़ ही गई। कहने वाले इसे कहते हैं खुदा का करना। कहने वाले हाँ हाँ कहने वाले, कहने वाले, कहने वाले इसे कहते हैं खुदा का करना करना करना। मुझ पे महशर नसीर की नजर पड़ गई पड़ गई पड़ गई पड़ गई। हाय मुझ पे महशर नसीर की नजर पड़ ही गई। नज़्मी को नार की तरफ ले चले जब मलाइका, नज़्मी को नार की तरफ ले चले जब मलाइका। आका ने कहा छोड़ दो ये तो मेरा मलंग है। मुझ पे महशर नज़ीर उनकी नजर पड़ ही गई। कहने वाले
بھی